اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 122 سے لے کے 130 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ اور انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ناظرین، میں عرض کر دوں کہ یہ آیات انتہائی اہم ہیں اس ضمن میں جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسی قوم ہوگی سربراہ اس پہ اسی طرح کا مسلط کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ غور سے سنیے گا۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے زندہ و مردہ میں فرق بتایا، کافروں کا رستہ ان کو دکھایا، جیسے وہ تھے سردار بھی ویسے ہی ملے، آپس کی سازشیں شعور نہیں ان کو، اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے، یہ غور سے سنیے گا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، اور وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر ان کے اس کا شعور نہیں ہے۔ آپس کی سازشیں شعور نہیں ان کو، رب کی نشانیوں سے انکار کیا تھا، پھر مانگنے لگے جو رسولوں کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کیا کہ میری آیات تمہیں سیدھی راہ پہ لانے کے لیے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں وہ تمام چیزیں دیجیے جو آپ نے اپنے رسولوں کو دی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی ہدایت ہو جس کو میسر، کھل جاتا ہے سینہ، کافر کا مگر سینہ تنگ رہے گا، بھگتے گا وہ عذاب۔ اکثر ہم یہ اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم سیدھے راہ پہ ہوتے۔ جی ہاں، اللہ ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کی لگن کرتے ہیں، جو اس کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اور جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو دل سے لگاتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ مومنوں کے واسطے تفصیل ہے آیات میں، خوب صلہ ان کو ملے گا اعمال کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پہ تمہارے سربراہ ہوں گے، اور ویسا ہی تم کو روز قیامت حساب کتاب میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی سلامتی کا گھر ہے، وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ خوب صلہ ان کو ملے گا اعمال کے بدلے۔ یاد کرو دن جب رب کے سامنے ہوگا سوال جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں دونوں کو طلب کرے گا روز محشر، اور جنوں سے جب سوال کرے گا تو وہ کہہ دیں گے تابع تھے تم جنوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کس طرح میری انسانوں کو، میری نسلوں کو اپنے تابع کیا، تب وہ شرمندہ ہوں گے رب کے سامنے۔ حکم ہوگا آگ ہی ہے ٹھکانہ، اب تو ظلم ہی مسلط ہوں اپنے ہی جیسوں پہ۔ یہ یاد رکھیے، پروردگار جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسی قوم ہوگی ویسی ہی حکمران ان پہ مسلط کیے جائیں گے، اور اسی لیے
بار بار ان آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ظلم ہی یا ظالم ہی مسلط ہوں گے اپنے ہی جیسوں پہ اعمال کی سبب۔ اللہ کا سوال کہ بھیجے تھے جو نبی تم کو بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ جنہوں سے سوال کریں گے انسانوں سے سوال کریں گے کہ میں نے اپنے جو نبی بھیجے تھے اپنی آیات کے ساتھ، تم نے ان کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ تم کو بتاتے تھے دینا ہے اللہ کو حساب، تب وہ مانیں گے جرم اپنا، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جی ہاں، تب مانیں گے وہ جرم امنا کہ بھٹک گئے تھے ہم، اور ہاں کافر تھے ہم۔ ان آیات میں وہ اپنا جرم تسلیم کریں گے اور یہ مان لیں گے کہ ہاں ہم بھٹک گئے تھے اور ہم کافر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔